بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد جوانی میں ہی زندگی کو الوداع کہہ کر چلے گئے تھے۔ انتہائی غربت اور لاچاری میں یہ گھرانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ والدہ اور دونوں بڑی بھابھیاں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے۔ چھوٹے بھائی صبح صبح مدرسے اور اس کے بعد اسکول جاتے۔ بڑا بھائی چونکہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ صبح اذان سے پہلے منڈی جاتے، جا کر اپنی محنت مزدوری کرتے۔ وقت یوں گزرتا گیا۔ چھوٹے بھائی کو اچھی تعلیم دلائی، شہر کے بہترین کالجز میں، اور خود منڈیوں میں مشکل سے مشکل کام کرتے رہے۔ بھائی کو بہترین تعلیم دلانے کے لیے دن کو بھی وہ پشاور کے کارخانوں میں لوڈنگ کا کام کرتے رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد چھوٹے بھائی کو ایک اچھی نوکری ملی۔ غربت کے مارے بھائی نے یہ سوچا کہ اب تو کچھ آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ یہاں دوران ملازمت چھوٹے بھائی کی ملاقات ایک امیر زادی سے ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد دونوں میں پیار ہو جاتا ہے۔ لیکن لڑکا کہتا ہے، دیکھو میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے، یہ مشکل ہے کہ ہم شادی کریں۔ لیکن لڑکی یہ کہتی ہے، تم فکر نہ کرو، میں اپنے والد کو منا لوں گی۔ لڑکا چونکہ انتہائی قابل اور خوبصورت ہے تو لڑکی کے والد نے رشتہ دے کر ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی۔ کچھ دن تو اچھے گزرے، لیکن لڑکی اس کے غریب ماں باپ، بھائی اور بھابھی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ روز اپنے خاوند کو کہتی، تیرا بھائی تیرے سٹیٹس کے برابر نہیں، لہٰذا وہ ایک مزدور ہے تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لڑکے پر چونکہ محبت کا بھوت سوار تھا، اوپر سے امیر بھی تھی، تو وہ اکثر اوقات ان کی باتوں میں آ جاتا۔ ایک دن لڑکی نے بلا وجہ گھر میں لڑائی ڈالی تو اوپر سے بڑا بھائی کام سے تھکا آیا تھا۔ اس نے کہا، بھابھی کیا بات ہے؟ تو بولی، تم مجھے بھابھی کیوں کہتے ہو؟ تم میرے سٹیٹس کے برابر نہیں ہو۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، لیکن چھوٹے بھائی کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا اب وقت گزر چکا ہے، حالات ان کے خیالات سے آگے نکل چکے ہیں۔ ان کی والدہ بھی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے گھر سے نکل گیا۔ شام کو جب گھر واپس آیا تو ماں نے اسے بتایا کہ تیرا بھائی اور ان کی بیوی یہاں سے جا چکے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے مالدار سسر کے گھر چلے گئے۔ حالات کا مارا بھائی کیا کرتا؟ سوچتا کہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اترا اور اب جان سے بھی پیارا بھائی ساتھ چھوڑ گیا۔ حالات چونکہ ان کے لیے اچھے تھے تو جلدی ایک گاڑی بھی لے لی۔ ایک دن وہ گاڑی میں رات 2 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستیاں کر رہا تھا کہ سڑک پر ایک آدمی کو کچل دیا۔ دوستوں نے کہا کہ گاڑی بھگاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مر چکا ہو، اس سے پہلے کہ پولیس کو خبر ہو، جلدی بھگاؤ۔ کافی ٹائم کے بعد بھی جب وہ گھر نہیں آیا تو ماں نے اپنی بہو سے کہا کہ آج تو میرا بیٹا گھر ہی نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ وہ بولی، ماں جی کہیں کام زیادہ ملا ہوگا، آ جائیں گے۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ماں کو عجیب عجیب خیالات آنے شروع ہو گئے۔ پھر دونوں ساس اور بہو گھر سے نکلیں تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا فلانے ہاسپٹل میں ہے، رات 2 بجے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ دونوں ساس اور بہو جلدی سے اس ہسپتال پہنچی۔ ان کے پیروں سے زمین نکل گئی جب دیکھا کہ اس کا بیٹا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن کیا کر سکتی تھی بیچاری ماں اور اس کی لاچار بیوی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کے لیے آپ لوگ جلد از جلد پیسوں کا انتظام کرو۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ چلو میں چلتی ہوں اس کے چھوٹے بھائی کے پاس کہ بھائی ہے، کچھ امداد بھی تو کر دے گا۔ جب اس کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کا بھائی تو گھر نہیں ہے، صرف اس کی بیوی گھر ہے۔ جیسے اس نے دیکھا وہ اٹھی، بولی، کیوں تم یہاں آئی ہو؟ چلی جاؤ۔ وہ انتہائی عاجزی سے بولی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کے لیے ایمرجنسی آپریشن کرنا ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا اپنے شوہر کو بتا دیجیے گا، کیونکہ وہ تو اس کا سگا بھائی ہے۔ لیکن اس ظالم عورت نے کچھ سننے کے بجائے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بازاروں میں میڈیکل سٹوروں سے بھیک مانگنے چلی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا بھائی گھر آیا تو اس نے بیوی سے کہا، آج تو میری گاڑی کے نیچے ایک شخص آیا، لیکن میں نے اس کی مدد کی بجائے بھاگنا مناسب سمجھا، اب مجھے سکون نہیں ہے۔ پہلے تو وہ بولی، چلو کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں۔ پھر آہستہ آہستہ اسے وہ بھابھی والی بات بتا دی کہ اس طرح آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کی بھابھی کو بھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ جو میں نے رات کو کچل دیا تھا وہ میرا بھائی ہے۔ وہ بھاگتا بھاگتا ہسپتال پہنچا، لیکن اب وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کا بھائی زندگی کو الوداع کہہ چکا تھا۔ جیسے دروازے پر آیا تو اس کی ماں نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اتنے میں ڈاکٹر ایک خط لے آیا جس میں اس کی وصیت تھی کہ ڈاکٹر صاحب، میرے جسم کے جو اعضاء کام والے ہیں، میرے مرنے کے بعد اسے میرے جسم سے نکال کر بیچو۔
وہ پیسے میری ماں کو دے دو، کیونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے کہ میری ماں کے پاس میرے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔